وتأكلون
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد امام حسین علیہ السلام کی شان میں چند اشعار۔ خدا اس کا مددگار ہوتا جاتا ہے جو شخص شہ کا عزادار ہوتا جاتا ہے۔ خدا اس کا مددگار ہوتا جاتا ہے جو شخص شہ کا عزادار ہوتا جاتا ہے۔ فضیلتوں کا وہ مینار ہوتا جاتا ہے جسے حسین کا دیدار ہوتا جاتا ہے، جسے حسین کا دیدار ہوتا جاتا ہے۔ حسین جیسے خزانے میں گلاب کھلتے ہیں، حسین جیسے خزانے میں گلاب کھلتے ہیں، زمانہ جب کبھی ہر خوار ہوتا جاتا ہے، زمانہ جب کبھی ہر خوار ہوتا جاتا ہے۔ حسین آئے ہیں جب سے بطول کے گھر میں، حسین آئے ہیں جب سے بطول کے گھر میں، مدینہ اور بھی زوبار ہوتا جاتا ہے، مدینہ اور بھی زوبار ہوتا جاتا ہے۔ شجر لگایا ہے مدحت کا آخرت کے لیے، شجر لگایا ہے مدحت کا آخرت کے لیے، یہ اور زیادہ تمردار ہوتا جاتا ہے، یہ اور زیادہ تمردار ہوتا جاتا ہے۔ لکھی ہے جس نے بھی جتنی حسین کی عظمت، لکھی ہے جس نے بھی جتنی حسین کی عظمت، جہاں میں اتنا زمیندار ہوتا جاتا ہے، جہاں میں اتنا زمیندار ہوتا جاتا ہے۔ اگر نمازی مصلی پہ یا حسین کہے، اگر نمازی مصلی پہ یا حسین کہے، کرم کا اور بھی حقدار ہوتا جاتا ہے، کرم کا اور بھی حقدار ہوتا جاتا ہے۔ چند مصرے آپ کی زحمت تمام۔ عزا کے فرش پہ جس نے ادا کیے سجدے، عزا کے فرش پہ جس نے ادا کیے سجدے، وہ شہ کا اور بھی غمخوار ہوتا جاتا ہے، وہ شہ کا اور بھی غمخوار ہوتا جاتا ہے۔ فضا میں عطر و ولایت کو ہم بسا دیں گے، فضا میں عطر و ولایت کو ہم بسا دیں گے، علی کے نام کا نعرہ جہاں لگا دیں گے، علی کے نام کا نعرہ جہاں لگا دیں گے، حسین دین کے دشمنوں کو وہ سزا دیں گے، حسین دین کے دشمنوں کو وہ سزا دیں گے، حسین دین کے دشمنوں کو وہ سزا دیں گے۔ بآواز بلند تر صلوات صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ زمیں مشرق سے مغرب تک عزا خانوں کی صورت میں، زمیں مشرق سے مغرب تک عزا خانوں کی صورت میں، یہ باد کربلا سب ہو گئی جاگیر زینب کی۔ زمیں مشرق سے مغرب تک عزا خانوں کی صورت میں، یہ باد کربلا سب ہو گئی جاگیر زینب کی۔ یہ آنسو لفظ ہیں، زمیں مشرق سے مغرب تک عزا خانوں کی صورت میں، یہ باد کربلا سب ہو گئی جاگیر زینب کی۔ یہ آنسو لفظ ہیں، یہ آنسو لفظ ہیں، قرطاس یہ رومال زہرا ہے،
یہ آنسو لفظ ہیں قرطاس، یہ رومال زہرا ہے، مسلسل ہے کتاب کربلا تحریر زینب کی، مسلسل ہے کتاب کربلا تحریر زینب کی، مسلسل ہے۔ جو خود کو وقف کر دیتے ہیں بس اسلام کی خاطر، جو خود کو وقف کر دیتے ہیں بس اسلام کی خاطر، وہی ہیرے زمانے میں بڑے انمول ہوتے ہیں، وہی ہیرے زمانے میں بڑے انمول ہوتے ہیں۔ علی کے عشق میں دنیا جنہیں پاگل سمجھتی ہے، علی کے عشق میں دنیا جنہیں پاگل سمجھتی ہے، وہ اپنی عظمتوں میں کم سے کم بہلول ہوتے ہیں، وہ اپنی عظمتوں میں کم سے کم بہلول ہوتے ہیں، وہ اپنی عظمتوں میں کرم نے شاہ کے ذرے کو گوہر تک بنایا ہے، کرم نے شاہ کے ذرے کو گوہر تک بنایا ہے، وہ حر تھا جس کا سرور نے مقدر تک بنایا ہے۔ اور سرے تسلیم خم کر کے یہاں پر جو بھی آیا ہے اسے شبیر نے سلمان و بوزر تک بنایا ہے۔ اور طلب علم کے حوالے سے ایک مطلع اور چند شعر ہیں کہ ہمارا مقصد علم حاصل کرنا ہے، اور یہاں آ جانے کے بعد اتنی زحمتیں ہوتی ہیں، پھر بھی اگر حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کسی کی کرم نوازی ہے۔ مانا کہ رہے علم میں آفات بہت ہیں، مانا کہ رہے علم میں آفات بہت ہیں، پھر بھی میرے مولا کی عنایات بہت ہیں، مانا کہ رہے علم میں آفات بہت ہیں، پھر بھی میرے مولا کی عنایات بہت ہیں۔ یہ علم وراثت ہے ہماری اسے لے لو، یہ علم وراثت ہے ہماری اسے لے لو، اب ہاتھوں میں فرصت کے یہ اوقات بہت ہیں، اب ہاتھوں میں فرصت کے یہ اوقات بہت ہیں۔ اس دور میں شیعت کی بقا ان کے سبب ہے، اس دور میں شیعت کی بقا ان کے سبب ہے، جن لوگوں کے اس دین میں خدمات بہت ہیں، جن لوگوں کے اس دین میں خدمات بہت ہیں، اور یہ دین کی تبلیغ رسولوں کا ہے منصب۔ بطور خاص دیکھیں یہ شعر، یہ دین کی تبلیغ رسولوں کا ہے منصب، اس واسطے اس راہ میں زحمات بہت ہیں، اس واسطے اس راہ میں زحمات بہت ہیں، اور اللہ نے اب اس کے لیے ہم کو چنا ہے، اللہ نے اب اس کے لیے ہم کو چنا ہے، ورنہ تو یہاں صاحب خیرات بہت ہیں، ورنہ تو یہاں صاحب خیرات بہت ہیں۔ حصے میں ہمارے ہی کہ جو علم سے محروم ہیں ظلمت میں پڑے ہیں، جو علم سے محروم ہیں ظلمت میں پڑے ہیں، اب تک بھی اندھیروں میں مکانات بہت ہیں، اب تک بھی اندھیروں میں مکانات بہت ہیں۔ خدمت کرو اس دین کی میدان عمل میں، بے سود ہیں گر صرف خیالات بہت ہیں، بے سود ہیں گر صرف خیالات بہت ہیں۔ اور جس نے شرف پائے ہیں سب علم سے پائے، اس ذیل میں قرآن کی آیات بہت ہیں، اس ذیل میں آیات و روایات بہت ہیں۔ یہ علم تھا آدم نے جو پائی تھی خلافت، وہ علم تھا آدم نے جو پائی تھی خلافت، ورنہ تو فرشتوں کے عبادات بہت ہیں، وہ علم تھا آدم نے جو پائی تھی خلافت، ورنہ تو فرشتوں کے عبادات بہت ہیں۔ اس راہ میں ظلمت کے اندھیروں سے نہ ڈرنا، نصرت کو مصابیح ہدایات بہت ہیں۔ یہ دین بھی ہر موڑ پہ اثار طلب ہے، یہ دین بھی ہر موڑ پہ اثار طلب ہے، حصے میں ہمارے ہی یہ دین بھی ہر موڑ پہ اثار طلب ہے، یہ دین بھی ہر موڑ پہ اثار طلب ہے، حصے میں ہمارے ہی کرامات بہت ہیں، حصے میں ہمارے ہی کرامات بہت ہیں۔ یہ خون پسینے کی ہیں تحریر کتابیں، یہ خون پسینے کی ہیں تحریر کتابیں، ان کے تو ہر ایک لفظ میں برکات بہت ہیں، ان کے تو ہر ایک لفظ میں برکات بہت ہیں۔ ڈر ہے پس پردہ میرے مولا نہ صدا دیں، مجھ کو میرے شیعوں سے شکایات بہت ہیں۔ حلمن کی صدا غیب سے آ جائے نہ بابر، بدحال زمانے کے یہ حالات بہت ہیں، بدحال زمانے کے یہ حالات بہت ہیں۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام سے میں گزارش گزار ہوں
عالی جناب مولانا غلام حیدر مصطفیٰ نجفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں رونق منبر ہوں اور مولا کے فضائل سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. صلوات پڑھیں بر محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی. صلوات پڑھ بر محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، معزز مکرم مشرف سامعین اکرام، اے ماہ مبارک رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ہم انسانوں کے اوپر روزے جیسی عبادت کو واجب قرار دیا اور ہم تمام انسانوں کے اوپر روزے جیسی عبادت کو واجب قرار دے کر بالخصوص وہ افراد، بالخصوص وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہے، دولت مند ہے، ثروت مند ہے، پیسے والے ہے، مالدار ہے، ان لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو جب کوئی غریب اپنی غربت کی وجہ سے، جب کوئی فقیر اپنے فقر کی وجہ سے، جب کوئی محتاج اپنی محتاجگی کی وجہ سے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اسے بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسی مصیبت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا جب بھی تم کسی غریب کو پاؤ، کسی محتاج کو پاؤ، کسی بھوکے اور پیاسے کو دیکھو تو اس کی مدد کرو، اس کا تعاون کرو. اور یہ روزہ جو ماہ رمضان میں واجب قرار دیا گیا ہے، ظاہراً تو یہ ہمارے لیے ایک زحمت ہے، لیکن اگر دقت نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ روزہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت کا سبب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ظاہراً تو یہ زحمت ہے تو پھر یہ رحمت کیسے ہے؟ تو 2016 میں جاپان کے سائنسداں یوشینوری اوسومی کو نوبل پرائز ملا، یعنی دنیا کا سب سے بڑا انعام ملا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا دنیا کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر سے بچنے کی کچھ احتیاطی تدابیر تلاش کر لی ہے، کینسر جیسے مرض سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کھوج نکالی ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ نوبل پرائز، یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ملا. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ اچھا کینسر سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے اور جب بھوک کے عالم میں انسان کو جب کھانا نہ دیا جائے، اس کے جسم کو کھانا نہ دیا جائے، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے ان زہریلے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، ان زہریلے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے کہ جس سے کینسر پیدا ہوتے ہیں. تو پھر اور اسے ڈاکٹری اصطلاح میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ انسان سال بھر میں کتنا دن بھوکا رہے تو وہ کینسر سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو یوشینوری اوسومی جواب دیتے ہیں، کہتے کہ اگر انسان سال بھر میں 20 سے 25 دن 9 سے 10 گھنٹہ اگر بھوکا رہے تو اسے کبھی کینسر نہیں ہو سکتا.
تو عزیزو آج دنیا ترقی کر رہی ہے، آج سائنس ترقی کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اگر انسان سال بھر میں 20 سے 25 دن اگر بھوکا رہے تو اسے کبھی کینسر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کینسر جیسے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے جان قربان اس نظام شریعت پر، اس نظام دین کے اوپر کہ جس نے ہمیں آج نہیں، 1 مہینہ پہلے نہیں، 2 مہینہ پہلے نہیں، 1 سال پہلے نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے ہی ہمیں روزے جیسا سسٹم دے کر، روزے جیسا نسخہ دے کر ہمیں کینسر جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے روزے جیسی عبادت کو ہمارے پر واجب قرار دے کر ہمیں زحمت میں مبتلا نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے پر رحمتوں کا نزول برسایا ہے۔ اور اس ماہ رمضان کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے اس رمضان کے مہینے کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں اس میں خداوند عالم نے بعض مہینوں میں کسی بھی طرح کے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ دیکھیے ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ 2 طرح کے قرآن ہے، ایک قرآن ناطق ہے جو محمد علیہ محمد کی شکل میں ہے، ایک قرآن صامت ہے جو کتاب کی شکل میں ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے علاوہ بعض مہینے ایسے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے کسی بھی طرح کے قرآن کو نازل نہیں کیا، جیسے کہ محرم کا مہینہ ہے اور شوال کا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے کسی بھی طرح کے قرآن کو نازل نہیں کیا، نہ ہی قرآن ناطق کو بھیجا اور نہ ہی قرآن صامت کو نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد بعض مہینے ایسے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے ایک ہی طرح کے قرآن کو 2 مرتبہ نازل کیا۔ محرم اور شوال کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد بعض مہینے ایسے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے ایک ہی طرح کے قرآن کو 2 مرتبہ نازل کیا، جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس میں 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق کی صورت میں اور رسول خدا کی صورت میں 2 مرتبہ قرآن ناطق کو نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے کہ جس میں 5 رجب کو جو ہے امام علی نقی کی صورت میں ایک قرآن ناطق کو بھیجا، پھر اس کے بعد 13 رجب کو امام علی کی صورت میں دوسرے قرآن ناطق کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح خداوند عالم نے 3 شعبان کو امام حسین کی صورت میں قرآن ناطق کو بھیجا، پھر اس کے بعد 15 شعبان کو امام زمانہ کی صورت میں قرآن ناطق کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں اس میں خداوند عالم نے ایک طرح کے قرآن کو ایک ہی مرتبہ نازل کیا۔ تو رمضان کے مہینے کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں یا تو خداوند عالم نے اس میں کسی بھی طرح کے قرآن کو نازل نہیں کیا، یا تو کسی مہینے میں ایک طرح کے قرآن کو ایک ہی مرتبہ نازل کیا، یا کسی مہینے میں ایک طرح کے قرآن کو 2 مرتبہ نازل کیا۔ لیکن عزیزو یہ رمضان کا مہینہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے دونوں طرح کے قرآن کو نازل کیا۔ 15 رمضان کو امام حسین کی صورت میں قرآن ناطق کو بھی بھیجا اور شب قدر میں قرآن صامت کو بھی نازل کیا۔ تو یہ شرف صرف رمضان کے مہینے کا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے دونوں قرآن کو نازل کیا، دونوں طرح کے قرآن کو نازل کیا۔ اور جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس میں رسول خدا دونوں قرآن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث کی دنیا میں جو ہے جو 2 فرقوں یا 2 سے زیادہ فرقوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں وہ کئی طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے حدیث کی دنیا میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں سب سے پہلا اختلاف جو ہے وہ حدیث کے ثابت ہونے اور ثابت نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ حدیثیں ہیں جو ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہیں لیکن مخالفین کے نزدیک ثابت ہے، جیسے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں مخالفین کے نزدیک کثرت سے حدیث پائی جاتی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں۔ اسی طرح نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے سلسلے میں ان کے ہاں تو کثرت سے متعدد روایتیں پائی جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں کوئی حدیث نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے حدیث کے ثابت ہونے اور ثابت نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف۔ اور پھر دوسرا اختلاف جو حدیث کے معنی کے سلسلے میں ہوتا ہے، یعنی بعض احادیث ایسی ہے کہ جس کا معنی، جس کا مراد اور جس کا ترجمہ ہم کچھ اور لیتے ہیں لیکن مخالفین اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں۔ جیسے کہ رسول کی مشہور معروف حدیث ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ لیکن کسی حاسد علی نے
کسی مبغض علی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا نے جو غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، تو یہاں پر مولا سے مراد حاکم ہے، یہاں پہ مولا سے مراد سردار ہے، لیکن مخالفین کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد دوست ہے۔ تو یہ ہے حدیث کے معانی کے سلسلے میں اختلاف۔ اور ایک اختلاف جو ہے حدیث کے لفظ میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی ایک حدیث ہے جو ہمارے پاس بھی پہنچی، ان تک بھی پہنچی، لیکن کچھ لفظ کے ہیرا پھیری، کچھ حرف کی تبدیلی کے ساتھ پہنچی۔ اور پھر آخری اور چوتھا اختلاف یہ ہے کہ حدیث کی سند میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث ہے جو ہمارے نزدیک صحیح ہے لیکن ان کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہے، یا اسی کے برعکس ان کے نزدیک صحیح ہے لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو حدیث کی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ فرقوں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ چار طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں، یا تو حدیث کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یا حدیث کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے، یا حدیث کے لفظ میں اختلاف پایا جاتا ہے، یا حدیث کی اسناد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن رسول خدا نے یہ جو حدیث فرمائی کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ وہ ان احادیث میں سے ہے کہ جس کے سلسلے میں نہ اس کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، نہ اس کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے، نہ اس کے لفظ میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کے اسناد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر واضح دلیل یہ ہے کہ امام حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں بیان کیا ہے۔ اور ہر وہ حدیث، ہر وہ روایت کہ جو امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں بیان کیا ہے وہ امام مسلم کے نزدیک بھی صحیح ہے اور امام بخاری کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اور المستدرک علی الصحیحین کو المستدرک علی الصحیحین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث کہ جو امام مسلم کے نزدیک اور امام بخاری کے نزدیک صحیح تو ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا، تو اس کا استدراک امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں کیا۔ تو یہ ہے حدیث کے حوالے سے گفتگو کہ حدیث تمام فرقوں کے نزدیک صحیح سند حدیث ہے۔ اب آئیے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کو رسول خدا نے کس سے بیان کیا؟ تو روایت بتاتی کہ سب سے پہلے اس حدیث کو رسول خدا نے جس کے سامنے بیان کیا وہ کوئی عام ذات نہیں بلکہ زوجہ رسول جناب ام سلمہ ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام جناب ابو ثابت وہ خود کہتے ہیں، وہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل کے موقع پر علی کے ساتھ تھا اور میں علی کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھا کہ عائشہ بھی جنگ میں آ گئی۔ اور جب میں نے جیسے ہی دیکھا کہ عائشہ بھی جنگ میں آ گئی تو اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اب میں کس کا ساتھ دوں۔ ایک طرف عائشہ ہے، ایک طرف علی ہے، یعنی ایک طرف زوجہ رسول ہے اس کا ساتھ دوں، یا پھر ایک طرف برادر علی ہے، وسیع رسول ہے، برادر رسول علی ہے اس کا ساتھ دوں، یا آغا کی زبان میں یہ کہوں کہ جناب ابو ثابت یہ فیصلہ کرنے میں متحیر ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ آخر میں بھابھی کا ساتھ دوں یا دیور کا ساتھ دوں۔ تو جناب ابو ثابت خود کہتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت ہوا اور نماز ظہر میں مشغول ہو گیا، تو نماز ظہر کے درمیان خداوند عالم کی جانب سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ علی حق پر ہے، علی کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیے جناب ابو ثابت کا یہ کہنا کہ نماز کے عالم میں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ علی حق ہے، اس کا مطلب یہ کہ جناب ابو ثابت یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ لوگ جو علی حق کے نعرے لگاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آ کر نماز پڑھے تاکہ علی کی حقانیت کو محسوس کر سکے۔ بہرحال نماز کے بعد جناب ابو ثابت مولا علی کے ساتھ دیتے ہیں اور جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب جنگ تمام ہو جاتی ہے تو ایک مرتبہ جناب ابو ثابت مدینے میں آتے ہیں اور مدینے میں جناب ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے زوجہ رسول، میں ابو ذر غفاری کا غلام ابو ثابت ہوں، میرا ایک سوال ہے۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لو پھر اس کے بعد اپنا سوال کرنا۔ تو جناب ابو ثابت کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کھانے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، بس میرا ایک سوال ہے، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنا سوال پیش کرو۔
تو جناب ابو ثابت کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں جنگ جمل کے موقع پر تھا اور جب میں علی کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا تھا تو اچانک عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا، تو اب میں پریشان ہو گیا کہ میں کس کا ساتھ دوں، آخر عائشہ کا ساتھ دوں یا پھر علی کا ساتھ دوں، لیکن میں نے علی کا ساتھ دیا اور میں جنگ جیت گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے حق کا ساتھ دیا، کیا میں حق پر تھا؟ تو اس وقت جناب ام سلمہ کہتی ہے اے ابو ثابت تو گھبرا نہیں، بلکہ تو نے حق کا ساتھ دیا ہے، بالکل تو نے حق کا ساتھ دیا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے عزیزو، جناب ام سلمہ زوج رسول تھی، جناب ام سلمہ چاہتی تو اور بھی حدیثوں کو سنا کر علی کی حقانیت کو ثابت کر سکتی تھی، آخر جناب ام سلمہ نے اسی حدیث کو سنا کر علی کی حقانیت کو کیوں پیش کیا، کیوں علی کی حقانیت کو ثابت کیا؟ شاید جناب ام سلمہ بتانا چاہتی ہو کہ دیکھو جو بھی علی کے مقابل میں آ جائے تو وہ صرف علی کے مقابل میں نہیں آ رہا ہے بلکہ قرآن کے مقابل میں آ رہا ہے، اور جو بھی قرآن کے مقابل میں آ جائے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ تو یہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہے، اور یہ علی اور قرآن اس طرح سے ساتھ ساتھ ہے کہ اگر کوئی روایت کی جملے عزیزو کہ اگر کوئی علی کی ولایت پر عقیدہ رکھے اور قرآن پر عقیدہ نہ رکھے تو اسے علی کی ولایت پر عقیدہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی کے برعکس اگر کوئی قرآن پر عقیدہ رکھے اور لاکھ اس کی تلاوت کرتے رہے تو اسے علی کی ولایت پر عقیدہ نہ رکھے تو اسے قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن پر عقیدہ رکھنے کا کوئی ثواب اور کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ خود روایت میں ملتا ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے غلام جناب قمبر کے ساتھ جو ہے نماز شب کے لیے مسجد جا رہے تھے تو اثناء راہ میں ایک قاری قرآن کی قرات کرنے کی آواز سنائی دی، اور وہ قاری قرآن اتنے اچھے لب و لہجے میں، اتنی اچھی آواز میں، اتنی اچھی ترنم میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ جناب قمبر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ صبح تک اس قاری قرآن کی تلاوت سنتے رہوں۔ ادھر پر جناب قمبر کے دل میں یہ خیال آنا تھا، دیکھیں ہمارے امام جو ہوتے ہیں وہ دلوں کے خیال سے جو ہے واقف ہوتے ہیں، تو ادھر پہ جناب قمبر کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ کیوں نہ میں اس قاری قرآن کی صبح تک تلاوت سنتا رہوں۔ ادھر پر مولا متقیان نے کہا کہ اے قمبر یہاں سے چلو، اس قاری قرآن کو اس کی قرات فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ اب جناب قمبر حیران، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف قرآن صامت کی تلاوت ہو رہی ہے اور دوسری طرف قرآن ناطق علی کہہ رہا ہے کہ اسے قرآن کی قرات کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی، قرآن کی تلاوت اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب اسی حیرانگی میں جناب قمبر اور مولا علی جو ہے مسجد پہنچے، نماز شب ادا کی، نماز شب ادا کرنے کے بعد نماز صبح ادا کی۔ اب نماز صبح کے بعد جو ہے مولا متقین علی بن ابی طالب مسئلے مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر بات کرو کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولانا حضرات، یہ جو مبلغین حضرات مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور نماز صبح کے بعد یا نماز ظہرین کے بعد یا نماز مغربین کے بعد یہ جو درمیان میں یہ کھڑے ہو کر مسئلے مسائل کو بیان کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بلکہ یہ وہی سیرت علی ہے، یہ وہی سیرت نبی ہے جو ہم انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس عمل میں اور علی کے اس عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم کسی مسئلے مسائل کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم توضیح مسائل کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں یا پھر مسئلے کو یاد کر کے آتے ہیں اور اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، لیکن علی وہ ہے کہ جو بیان کر دے وہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو بولتا ہوا قرآن ہو اسے کسی توضیح مسائل کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی مسئلے کو یاد کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے استاد کے پاس ایک مومن آیا، آنے کے بعد بہت استخارہ دکھاتا تھا وہ، تو آیا ایک دن سوال کرنے لگا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ لوگ استخارہ دیکھتے ہیں قرآن استخارے کی کتاب سے، یہ جو آپ استخارہ دیکھتے ہیں تو کیا ائمہ کے زمانے میں بھی یہ کتابیں ہوتی تھی؟ کیا ائمہ بھی اسی طرح سے قرآن استخارے کی کتاب سے استخارہ نکال کے بتاتے تھے؟
تو میرے استاد نے بہت اچھا جواب دیا. میرے استاد نے کہا کہ ائمہ کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی. ائمہ سے جب کوئی مشورہ لینے آتا تھا, جب کوئی رائے لینے آتا تھا, تو ائمہ جو بول دیتے تھے وہی مشورہ بن جاتا تھا. اس لیے کہ جو بولتا ہوا قرآن ہو, انہیں کیا کسی قرآن استخاری کتاب کی ضرورت ہے. بہرحال جب مولا متقیان مسئلے مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب قمبر جو ہے مسجد سے باہر نکلتے ہیں. باہر نکلنے کے بعد اس قاری کے گھر پہ پہنچتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس قاری کو سلام کرتے ہیں. وہاں سے سلام کا جواب آتا ہے, اور اس کے بعد جناب قمبر کہتے ہیں کہ آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے, بہت اچھی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کا علی سے کوئی رابطہ ہے, کیا علی سے بھی کوئی تعلق, یا علی سے کوئی محبت دل میں ہے علی کے سلسلے میں؟ تو وہ قاری قرآن کہتا ہے کہ علی تو ہماری طرح ایک عام انسان ہے, ایک عام بندہ ہے. جس طرح ہم چلتے پھرتے علی بھی چلتا پھرتا ہے, جس طرح ہم کھاتے پیتے علی بھی کھاتا پیتا ہے, جس طرح ہم سوتے جاگتے اسی طرح علی بھی سوتا جاگتا ہے, جس طرح ہم اٹھتے بیٹھتے اسی طرح علی بھی اٹھتا بیٹھتا ہے. لہٰذا یہ جو میں قرآن کی تلاوت اچھی کرتا ہوں یہ تو میری آواز کا کمال ہے, اور بات ہے علی کی محبت کی, تو اس کی محبت نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہ کوئی نقصان. جیسے ہی جناب قمبر نے اس کا یہ جواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ علی نے کیوں کہا تھا کہ اس کو قرات فائدہ نہیں پہنچا سکتی, قرآن کی تلاوت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو اسے قرآن کی تلاوت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور عزیزو, اس کے بعد پھر جناب قمبر مولا کی خدمت میں آتے ہیں. مولا مسکرا کر کہتے ہیں, اے قمبر, میں نے کہا تھا نا تم کو کہ اس قاری کو اس کی قرات جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی, اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو جناب قمبر کہتے ہیں کہ ہاں مولا, میں سمجھ گیا کہ اس قاری کو کیوں اس کی قرات فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اس لیے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے, اور جو آپ سے محبت نہ کرے اسے قرآن کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن اس کے بعد جناب قمبر کہتے ہیں کہ مولا, آپ کو کیسے پتا کہ اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو, جب خداوند عالم نے روز میثاق تمام روحوں کو جمع کیا, اور تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تو سب روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا, اور اس وقت اس قاری قرآن نے بھی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا. اور پھر اس کے بعد خداوند عالم نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار لیا, تو تمام روحوں نے اس کی رسالت کا اقرار کیا, اور اس قاری قرآن کی روح نے بھی اس کی رسالت کیا تھا. پھر خداوند عالم نے میری ولایت کا اقرار لیا تو کچھ روحیں جو ہے خاموش ہو گئی, اور اس میں اس قاری قرآن کی روح بھی خاموش ہو گئی تھی. یعنی جب اللہ کی ربوبیت کا اقرار کا مسئلہ آیا تو یہ قاری قرآن نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار تو کیا, اور پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی نبوت کا مسئلہ اقرار کا مسئلہ آیا تو اس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار تو کیا, لیکن جب میری ولایت کا اقرار کا مسئلہ آیا تو یہ خاموش ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا. لہٰذا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جس کے دل میں میری ولایت کا اقرار نہ ہو اسے قرآن فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور عزیزو, صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حتیٰ کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے, محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار تو کرے, لیکن اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہے, اس کا روزہ نہیں ہے, اس کی زکوٰۃ نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ علی کی ولایت ہے تو سارے اعمال قبول ہے, اور علی کی ولایت نہیں تو سارے اعمال فضول ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. تو عزیزو, یہ وہ علی ہے کہ جس کی ولایت کا اقرار اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے, اور جس علی کی ولایت کا اقرار اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے عزیزو, اس علی کی ولایت کا اقرار کرنا تو دور کی بات, اس علی کی دشمنی میں لوگوں نے اس علی کی اولاد کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. عزاداران مظلوم کربلا, جب تمام انصار و اصحاب حسینی جب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فوج اشکیہ کے سامنے آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا اصغر بھی مارا گیا, میرا اکبر بھی مارا گیا, میرے اون و محمد بھی شہید کر دیے گئے, میرا قاسم بھی شہید کر دیا گیا, میرا عباس بھی شہید کر دیا گیا, اب میں زندہ ہوں
اور مجھے یقین ہے کہ اب میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا، بس مجھے تھوڑا سی پانی دے دو۔ لیکن فوجی اشقیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد داہنی طرف سے ایک مسافر کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ امام حسین جب داہنی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہے، پانی کا ایک کوزہ ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین اس مسافر سے کہتے ہیں کہ اس عالم میں تو مجھے کوئی سلام کرنے کے بھی لائق نہیں سمجھتا ہے، تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ وہ مسافر کہتا ہے کہ میں گھر سے سیر و سیاحت کے نکلا تھا، میں تفریح کے لیے نکلا تھا، اور آج میں اس دریا کے کنارے پہنچا اور میں نے پانی پیا اور ہاتھ منہ دھویا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں، لیکن تیرے پانی مانگنے کی آواز آئی اور تیرے آواز میں اتنا اثر تھا، اتنا درد تھا کہ میں رہ نہیں سکا، میں بے چین ہو گیا، یہ لے میں تیرے لیے پانی لے کر آیا ہوں، یہ پانی پی لے۔ امام حسین نے کہا خدا تجھے جزائے خیر دے، لیکن میں یہ پانی نہیں پیوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ تیرا ہونٹ سوکھ گیا ہے، تو بہت پیاسا معلوم ہوتا ہے، یہ لے پانی پی لے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ ارے میں کیسے پانی پی لوں، میرا 6 مہینے کا بچہ پیاسا شہید کر دیا گیا، ارے میں کیسے پانی پی لوں، ارے میرا کڑیل جوان علی اکبر پیاسا شہید کر دیا گیا، ارے میں کیسے پانی پی لوں، ارے دیکھ میرا بھائی پانی لینے کے لیے فرات پر گیا تھا، دونوں بازو کٹائے سو رہا ہے، تو بتا میں کیسے پانی پی لوں۔ ایک مطلب مسافر کہتا ہے کہ جب پانی پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں؟ امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے حجت تمام کرنے کے لیے پانی مانگا تھا، تاکہ کل روز محشر یہ فوجی اشقیہ یہ نہ کہہ دے کہ اب میں پانی مانگتا تو پانی دے دیتے۔ اس کے بعد آخر میں وہ مسافر ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا یہ بتا دے کہ تو کس بنا پر تیرے پورے گھر والے کس بنا پہ شہید کیے گئے، تو کس بنا پر تیری کیا خطا تھی کہ تو تیرے گھر والے شہید کر دیے گئے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے، اور میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جیسے ہی جملہ سنا اس نے تو ایک مرتبہ امام حسین کو سر سے پیر تک دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تیرا شہر کہاں ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ میرا شہر مدینہ ہے۔ اس کے بعد امام حسین سے پوچھتا ہے کہ تیرا قبیلہ کیا ہے؟ امام حسین جواب دیتے ہیں کہ میں قبیلہ بنی ہاشم سے ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا رسول کے رشتہ دار ہو؟ کہا ہاں میں نواسہ رسول ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ فاطمہ کے فرزند ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مسافر کہتا ہے کہ آقا حسین مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں کہ میں تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ مسافر کہتا ہے آخر کیوں آپ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے؟ امام حسین کہتے ہیں اس لیے کہ میں جانتا ہوں تیری ایک بیٹی ہے جو تجھے بہت یاد کرتی ہے، اگر تو جنگ میں جا کر شہید ہو گیا تو تیری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں کہوں گا مولا حسین ارے دوسری کی بیٹی کا بڑا خیال ہے، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی شہادت کے بعد ارے 4 سال کی بچی سکینہ کا کیا ہوگا؟ ارے جب شبر تماچے مارے گا تو سکینہ کس کو یاد کرے گی؟ ارے جب گوشوارے چھینے جائیں گے تو سکینہ کس کو یاد کرے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضائہ و تسلیما لامر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ میرے پانے کے واسطے محمد علی محمد کا ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما، میرے پانے والے جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی نصرت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار موجود ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کو شر اشرار، شر شیاطین، آفات سماویہ و ارضیہ و نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے میرے پالنے والے ہم میں سے جو بھی مقروض ان کے قرض و غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ میرے پالنے والے ملتمسین دعا کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، تمناؤں کو، عرضوں کو قبول فرما۔ میرے پالنے تیری بارگاہ میں آخری دعا ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل اللہم صلی علی